بیک میں تصویر دیں گے، کیونکہ جب ویڈیو بنتی ہے تو پھر آواز بھی ڈبنگ ہوتی ہے، پھر سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں اپلوڈ نہیں کرتا۔ پہلے کرتا تھا لیکن اس کی وجہ سے کافی لوگوں نے شکایت کی کہ یا تو میک لگائیں یا اس میک کو بند کریں۔ مقصد تو یہی ہے کہ قرآن اور سنت کی آواز جہاں تک پہنچے وہاں تک لوگوں کی اصلاح ہو۔ جتنے لوگ دیکھیں گے انہیں بھی ثواب ہوگا، ہمیں بھی ثواب ہوگا، اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، قرآن میں حکم ہے کہ نیک کام کے لیے تعاون کریں، روڑے نہ اٹکائیں۔ اگر کوئی کام نیک کر رہا ہے تو جتنا ہو سکتا ہے اس کی سپورٹ کریں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اگر کوئی برا کام کرتا ہو تو پھر اس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نیکی کی اینٹ رکھی، نیکی کی بنیاد رکھی، اور پھر وہ اس جہان سے چلا گیا، تو قیامت تک جو لوگ اس کے اس نیک عمل پہ عمل کرتے رہیں گے اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ جس نے مسجد کی بنیاد رکھی تو اپنے لیے وہ رحمت کے خزانے کھول گئے۔ جس نے مدرسے کی بنیاد رکھی، جس نے نیک کام کے لیے فی سبیل اللہ کنواں کھدوا دیا، لائبریری مہیا کر دی، جو بھی نیک کام اس نے کیا، حتیٰ کہ کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا تو اللہ بخشنے پہ ہے تو وہ ایک گھونٹ پانی اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ کو میں تعاون کرے ایک دوسرے کے ساتھ جب نیکی کا معاملہ ہو، لیکن جب برائی کا معاملہ ہو، کوئی کہے کہ میرے لیے جھوٹ بول تو نہ بولیں، کوئی کہے میرے لیے ڈانگ اٹھا لڑنا ہے تو نہ لڑیں، کوئی کہے میرے لیے فلاں سے تعلقات چھوڑ دے تو نہ چھوڑیں۔ جہاں بھی برائی کا کام ہو، اول تو اگر ممکن ہو تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہ ممکن ہو تو زبان سے روکیں، جتنی پاور رکھتے ہیں۔ اگر اتنی پاور نہیں ہے تو پھر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، آخری درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھیں۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے آخری درجے پہ رہنا، پہلے درجے پہ رہنا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہر وقت میان میں رہتی تھی اور ہر وقت تیار رہتی تھی کہ جو ہی آپ دیکھتے تھے کہ معاملات کوئی اسلام کے خلاف ہیں تو آپ کی تلوار میان سے باہر آئی۔ سیدنا صدیق اکبر تلوار لے کر نکلے کہ جو میرے کریم آقا کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا، اگر اب اس نے انکار کیا تو گردن اڑا دوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے پوچھا صدیق بھائی کدھر؟ میں بس ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، لینے جا رہا ہوں۔ میں لڑو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ اسلام کا اہم رکن ہے، لڑیں گے اگر لڑنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ بولے کہ اگر آپ صرف کلمے کے لیے تلوار نکالیں تو یہ اچھا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا کیا عشق تھا؟ فرمایا جو میرے محبوب کے زمانے میں اونٹ بھی دیتا تھا، اونٹ کی نکیل مہار دیتا تھا، تو میں صدیق پہلے مہار لوں گا بعد میں اونٹ لوں گا۔ وہ رسا جیسے وہ عدی خان یا وہ شتربان یا وہ اونٹ چروانے والا جو ہے جسے ہم جت کہتے ہیں سریکی میں، اور میں نہیں، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قدم قدم کے ساتھ ساتھی رہا ہوں، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام پہ ہمیشہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں صدیق کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ حتیٰ کہ اسلام کی بڑی جنگ جس میں زیادہ مسلمان شہید ہوئے، اب تو نوجوان ہمارے جو لا علم ہیں دین پڑھیں سمجھیں، نرا دین میں بالکل لکھ جانے والی بات بھی نہیں ہے۔ اخلاق اچھی چیز ہے کہ نبی اخلاق یافتہ نہیں تھے کہ جنگیں کر گئے، صدیق اخلاق یافتہ نہیں تھے کہ جنگیں کر گئے، عمر فاروق اخلاق یافتہ نہیں تھے کہ جنگیں کر گئے، علی المرتضیٰ اخلاق یافتہ نہیں تھے کہ جنگیں کر گئے، امام حسین اخلاق والے نہیں تھے کہ قربانی دے دی پورے اہل و عیال کی۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کچھ جیسا بھی ہے چھوڑے ہمارا کیا۔ یہ منافقت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اگر دلیل ہے تو دلیل دو، اگر طاقت ہے تو گزول مارو، پتہ تو چلے کہ دین محمدی کا سپاہی ہے۔
اسی وجہ سے کافر ہمارے اوپر حاوی ہوئے کہ یہ بیچارے، ان کے قرآن میں لکھا ہوا قاتلو و قتلو، یا قتل کرو یا قتل ہو جاؤ، اب یہ بیچارے ڈرتے ہیں ہم سے پیسہ لے لے کے، یہ کہاں ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ اسلام کی بڑی جنگ جس میں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے، وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ تھی، وہ بھی مسلمان تھا۔ کذاب کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے کو۔ اور اس نے کیا جھوٹ بولا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ میں نبی ہوں۔ جس طرح اب یہ مرزائی وغیرہ جو ہے یہ اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں، اندھا کانا نبوت کا دعویٰ کرے، جس کے پاس نہ کوئی معجزہ ہو، جس کے پاس نہ جبریل امین تشریف لائے، جس کے پاس نہ قرآن ہو، کیا دلیل ہے؟ لیکن ہم مسلمان جو ہے ان کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں سکون سے، اور وہ بظاہر مزے کی بات یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ اتنا بدتر نہیں ہے جتنا مرزائی بدتر ہے۔ اوپر سے اس نے لبادہ پہنا ہوا ہے مسلم ہونے کا، اور اندر سے وہ کافر ہے۔ کافر ہے تو اعلانیہ کافر ہے، بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، پتہ ہے ہمیں، وہ مسلمانوں کو کچھ نہیں، ان کو پتہ ہے میں کافر ہوں، مجھے کیا، میں مسجد میں جاؤں، میرا تو کام ہی نہیں ہے۔ ہندو تو اپنے مندر میں جائے گا، عیسائی تو اپنے گرجے میں جائے گا، بدھ تو اپنے وہ بدھا کے سامنے بیٹھے گا، لیکن واحد یہ قوم ہے مرزائیوں کی جو احمدی کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، در حقیقت کافر ہیں۔ جو آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی، اور نبی کے بعد تو وہی بند۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی موقع پہ کسی بھی چیز کی یہ اشارتاً کنایتاً بھی یہ بات نہیں کی کہ میرے بعد کوئی نبی بھی ہوگا، لیکن اب وہ پھل پھول رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے اداروں میں بڑے بڑے عہدوں پہ فیض ہے۔ اعلانیہ طور پر لکھا ہوا ہے 1973 کے آئین میں کہ قادیانی مطلقاً کافر ہیں، نہ وہ اپنے دین کا پرچار کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی مسجد بنا سکتے ہیں، نہ وہ اپنا لیکچر کسی کو دے سکتے ہیں، نہ وہ کھلے عام کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی کام اس طرح نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں تو جس طرح کافر رہ رہے ہیں وہ رہ تو سکتے ہیں۔ نبی پاک کے دور میں کافر تھے، مدینے میں بھی تھے، مکے میں بھی تھے، تو وہ خراج دیتے تھے، ٹیکس، رہنے کے لیے ٹیکس دیتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھ کر یہ فرمایا تھا کہ ہم کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے، ہمارا دین جو ہے امن کا دین ہے، لیکن کافروں کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنا دین پھیلائیں۔ دین اسلام ہوگا، کیونکہ اللہ نے پسند فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے تو وہ اسلام۔ اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ اسلام کے متعلق جب خود بھی نالج نہیں رکھتا تو آگے کیا ڈیولپ کرے گا؟ جب اس سے کوئی آ کے عیسائی پوچھے کہ بتاؤ یہ فرض نمازیں جو ہیں ان کی ڈیٹیل بتا، زکوٰۃ کی ڈیٹیل بتا، حج کی ڈیٹیل بتا، تو وہ بیچارہ خود لا علم ہے تو وہ چپ ہو جائے گا۔ جب وہ چپ ہوگا تو وہ ہنسیں گے، کہیں گے یار تمہارے پاس تو اپنے دین کے متعلق معلومات نہیں ہے تو دوسرے کے متعلق تو کیا معلومات رکھے گا؟ تو یہ خالصتاً دینی معاملات ہیں، جتنا ہو سکتا آگے پھیلایا کریں، اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن کہنے کا ثواب تو ملے گا۔ 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ رات بھی آئے گی جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اور جس کی تلاش میں پورے عالم اسلام میں لوگ معتکف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسا جذبہ رکھنے کی توفیق دے۔ چلو کوئی مجبور ہے تو دل میں ارادہ تو کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے لکھ، کہتا ہے اللہ ابھی اس نے کیا تو نہیں ہے، ارادہ کیا ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، ہو سکتا ہے بیٹھے، ہو سکتا ہے نہ بیٹھے، تو اللہ فرماتا ہے اگر نہ بھی بیٹھے اس طرح مر جائے لیکن اس کی نیت کا ثواب میں اسے عطا فرما دوں۔ اس نے ارادہ جو کیا، بندہ کہتا ہے یار میرا دل کرتا ہے میں حج کروں، ایسے نہیں ہے لیکن دل میں ارادہ ہے، محبت رسول ہے، میں روزہ رسول پہ حاضر ہو جاؤں، تو
تو اللہ اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے اس کی نیت کو دیکھتے ہو۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، کریم آقا نے فرمایا کہ مومن کی نیت جو ہے وہ پہلے ہے، عمل بعد میں، خیر ہے، اچھی ہے، عمل سے بہتر ہے کہ نیت نیک کی ہے تو عمل بھی کار گزرے گا۔ لیکن جب کوئی چوری کا ارادہ کرے تو پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ آپ لکھو، اس نے چوری کا ارادہ کیا ہے کہ میں آج رات کو 12 بجے اٹھوں گا، فلاں کے گھر جاؤں گا، میں قبضہ نہیں کروں گا، سامان اٹھاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے نا اس نے برائی کا ارادہ ضرور کیا ہے مگر لکھنا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے باز آ جائے، آخری لمحات پہ اس کا دل کرے کہ نہیں یار چھوڑ، مسلمان کا گھر ہے، میں نہیں لوٹتا، اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو بھی جائے تو جب تک یہ برائی نہ کر چکے تب تک اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھ، لیکن نیکی کا ارادہ ہی کرے تو لکھ۔ کتنا کرم ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ بخشا جائے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ جہنم۔ بڑا مشہور شعر ہے، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، یعنی گناہوں سے، عصیاں کہتے ہیں گناہوں، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن میرے مولا تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ یعنی ہم گناہ کرتے گئے، آپ نے فرشتے کو بھیج کے میں پکڑا نہیں، چوری کی تو کرنے دی، زنا کیا تو کرنے دیا، کم تولا تو تولنے دیا، جھوٹ بولا تو بولنے دیا۔ حالانکہ اللہ قدرت تو رکھتا ہے، اسی ٹائم کھڑے کھڑے بندے کو تباہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی دیر ہے، آنن فنن سب کچھ ہو نہیں جائے گا۔ اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم کبھی کبھی ماں کو گالی دے دیتے ہیں، باپ کو، بڑے بھائی کو۔ یہ بھی معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، قتل ہوتے ہوئے ماں بھی دیکھی ہیں، قتل ہوتے ہوئے باپ بھی دیکھے لالچ میں جداد کے۔ تو گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن میرے مولا تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیریں گناہ کر کر کے، لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جب بندہ آ کے کہتا ہے مولا معافی، تو تیری رحمت اس وقت عروج پہ ہوتی ہے، کہتا ہے معاف کیا۔ اتنا کرم ہے۔ تو اعتکاف کے متعلق پہلے بھی بتایا تھا لیکن مزید جان لیتے ہیں کہ سب سے افضل اعتکاف جو ہے مسجد حرام ہے، جس کے لیے لوگ جاتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں۔ وہاں جو ہے ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ اللہ نے 1 لاکھ کے برابر رکھا ہے۔ ایک نماز پڑھو تو 1 لاکھ کا ثواب۔ عام دنوں میں بھی، ماہ رمضان میں بھی، ماہ رمضان میں تو کوئی شمار ہی نہیں ہے نا، 70 گنا اگر یہاں بڑھتا ہے کہ ایک سنت نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے رمضان میں، تو فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو وہاں کتنا بڑھتا ہوگا؟ وہ 1 لاکھ اگر یہاں کے حساب سے کاؤنٹ کرے تو 70 لاکھ پہ پہنچ گئے۔ دوسری مسجد جو ہے افضل وہ مسجد نبوی ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے۔ تیسری مسجد جو ہے وہ مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، وہاں ایک نماز کا ثواب 25,000 کے برابر ہے۔ لیکن عام دنوں میں، رمضان میں تو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ رمضان کی برکت ورا الورا ہے۔ پہلے مہینے میں اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، دوسرے عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ بے حساب ایسے لوگوں کو بخشتا ہے جو جہنم کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں گناہ کر کر کے، گرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کرم، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب قیامت والے دن سے مل جانا، جہاں اتنے بڑے بڑے نبی ہوں گے، 1000 سال عمروں والے، اور نبی پاک یہ نہ دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ میری جو ہے امت اس کے تو اعمال ہی تھوڑے ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں۔ تو اللہ نے ایسی راتیں اور ایسے عشرے اور ایسے دن عطا فرمائے کہ اب ہم شمار کریں تو وہ اگلی امتوں کے عمل تھوڑے لگتے ہیں، نبی پاک کی امت کے عمل زیادہ لگتے ہیں۔ اللہ نے انتظام ایسا فرمایا کیونکہ امام الانبیاء جو فرمایا، تمام نبیوں سے افضل جو فرمایا، تمام کتابوں سے افضل جو قرآن کو فرمایا، اور ہمارے لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں وہ بہترین امت جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث، تأمرون بالمعروف، جب تک نیکی کی دعوت دیتے رہو گے میں تم سے یہ اعزاز نہیں چھیننے والا، تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، جب تک نیکی کی طرف بلاؤ گے، اور وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو گے،
جس دن الٹا کرنا شروع کر دیا پھر میں یہ خیر کا پروگرام بھی لے لوں گا واپس۔ اب ہم اس دور میں کہ اب کہیں کوئی مسئلہ ہونا اور یار تو تے چپ کرنا ایویں پنگا لے حق کی گل بھی کر رہا ہوگے انہیں باپ دفعہ نا حق کی بات تو کہنی چاہیے۔ اسی میں تو اللہ نے برکت رکھی اور اسی کو کہا کن تم خیر امت، اس لیے بہترین ہو، جب تک نیکی کی طرف بلاتے رہو گے بہترین ہو اور برائی سے روکتے رہو گے بہترین ہو۔ گھر میں بھی جب باپ کا خوف اٹھ جائے نا تو بچے بے پرواہ ہو جاتے، بیوی بگڑ جاتی، نوح کو جیسا مرضی اس کا دل کرے، لیکن جب ڈنڈے والا بندہ گھر میں موجود ہو تو چلو 100% نہ صحیح 50% تو عمل ہو ہی جاتے ہیں۔ تو جب تلوار مسلمانوں کی باہر تھی تب بچے محمد بن قاسم پیدا ہوتے تھے، سلطان باہو پیدا ہوتے تھے، بابا فرید پیدا ہوتے تھے، داتا علی اجمیری پیدا ہوتے تھے۔ جب تلوار میان میں آ گئی تو عورت باہر آ گئی گھر سے، تب سے غیرت جو ہے وہ پردہ پوش ہو۔ اب کانوں تو جوں تک نہیں دکھتی۔ ہم اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے کہ داڑھی رکھ لے یار سننے پہ، نا اتنی ہم میں ہو نہیں رہی پاور کہ ہم خیر کی بات اور کس کو کہیں گے جب اپنے گھر سے ہی نہیں کہہ سکتے، کسی اور کو کہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ جا رہے تھے بازار میں، لوگ ڈرتے تھے بہت، تو ایک شرابی سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں بوتل تھی، تو اس نے دیکھا سیدنا عمر درے تو مارے گا، بچ نہیں سکتا میں، اب اس کو پھینکتا ہوں تو بھی مسئلہ ہے، تو فٹافٹ اس کو چھپایا، اور تب تک آپ بھی قریب پہنچ چکے اور دیکھ بھی لیا کہ کیا چھپایا۔ دل میں کہتا ہے اللہ اگر ابھی معافی دے دے تو عین دم ہے شراب نہیں پینے والا۔ تو آپ نے پوچھا ہوئے کیا اس میں، تو فوراً کہتا ہے جی سرکہ ہے، سرکہ۔ میں دکھا ادھر، جب آپ نے پکڑ کے دیکھا تو اللہ نے آنن فنن اس کو سرکہ بنا ہی دیا۔ چلو یار اس نے توبہ کر لی ہے، تو وہ عمر مسکرائے، تو میں کیا ہوا، یہ تو شراب تھی، تو سرکہ کیوں بن گیا؟ اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ درے مارے گا، یہ تو عمر فاروق ہے، جلال والا ہے، اس سے بچ نہیں سکتا، تو میں نے توبہ کی۔ میں نے کہا اللہ ابھی اگر پردہ رکھ لینا تو آئندہ شراب نہیں پینے والا۔ تو آپ نے فرمایا یا تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا، میرے ڈر سے تو نے توبہ کی تو پہلے چھوڑ دیتا، میں کہا جیسے بھی کی کر تو لی۔ تو آپ رو پڑے کہ اللہ اس نے میرے ڈر سے توبہ کی، تو نے قبول بھی کر لی۔ سیدنا مرتضیٰ آپ دعا فرما رہے تھے، ایک بندہ تھا نبی نا، اور وہ دعا مانگ رہا تھا لیکن مانگ اوپر سے رہا تھا، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، بینائی دے دے۔ آپ سنتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے، پھر چکر پورا کیا، آئے فرمایا 3 چکر ہیں میرے، اگر 3 چکروں میں تیری آنکھیں واپس نہ آئی تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اب وہ بندہ ہل گیا، ڈر گیا، بالکل خوف سے وہ کانپنے لگا۔ اللہ آپ تو دے ہی دے نہیں، تو علی تو پھر علی ہے، اس نے گردن اڑا دینی ہے۔ جب آپ چکروں سے فارغ ہوئے پوچھا سنا، اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھ سکتا ہوں آپ۔ تو آپ نے فرمایا یار پہلے تو جو ہے نا دل سے نہیں مانگ رہا تھا، اب تیرے اندر خوف پیدا ہونا قتل کر دیا جاؤں گا، اب تو ڈرا، اندر سے لرزا، اب تیری آواز اندر سے نکلی، جب اندر سے نکلی تو وہ عرش اولا تک پہنچ گئی۔ تجھے میں نے اس لیے ڈرایا کہ ابھی تیرا ایمان تھوڑا وہ کچا ہے۔ تو ہم جو ہیں مانگتے تو ہیں لیکن بے یقینی کی کیفیت سے مانگیں۔ جب یقین کی کیفیت سے مانگیں گے مسجد سے باہر نہیں جائیں گے، اللہ پہلے قبول فرما۔ ہماری کیفیت وہ نہیں ہے جو صحابہ کی تھی، ہمارا یقین وہ نہیں ہے جو نبیوں کا تھا۔ ہر معاملے میں ہمارا یقین ڈھیلا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پتہ نہیں یہ نماز قبول ہوگی بھی یا نہیں، صدقہ دینے کے بعد پتہ نہیں ہے۔ حضرت علی کا اتنا یقین ہوتا تھا کہ آپ کے پاس جب آخری 10 روپے ہوتے نا، آرام سے سکون سے آپ سو رہتے، کام کرتے، بالکل بے فکر ہوتے، جب آخری 10 ہوتے تو وہ اللہ کے راستے میں دیتے۔ یقین تھا کہ اللہ نے 10 کا وعدہ یہاں فرمایا ہے، 70 کا وہاں فرمایا، اور اللہ دے بھی دیتا شام سے پہلے۔ اس یقین سے مانگتے، پھر اللہ سے لے کے اٹھتے۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہمارے اندر وہ عقیدہ پختہ نہیں ہے۔ جگہ جگہ تو ہم نے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، کبھی یہاں گرتے ہیں کبھی وہاں گرتے ہیں، ایک ایک بندے کو تو ہم نے اپنا مولا مشکل کے ساتھ بنایا ہوا ہے، کبھی خدا کو تو بنا کے دیکھیں۔ اللہ ہر خوف سے بے نیاز کرتے ہیں،
جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ دنیا کا ڈر اس کے دل سے بالکل نکال دے، اور جو بندوں سے ڈرنا شروع کر دے اللہ اور اس میں ڈر پیدا فرما دے، پھر وہ اور بندے سے ڈرتا ہے، ڈرپوک۔ تو سب سے افضل مسجد حرام شریف ہے، اس میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے، پھر اس میں جہاں بڑی مسجد ہو، جہاں جماعت ہوتی ہے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، کراہت ہے، پسند نہیں کیا، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، اور عورت کے لیے مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح تھوڑا بلند کر لے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کرے، نوافل کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد سب سے بہترین نماز ہے سنت اور نفل گھر میں پڑھیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیوں، مسجد میں نہیں ہوتی؟ فرمایا ہوتی ہے، لیکن ویسے اگر قرآن آپ نہیں پڑھتے تو نماز میں تو پڑھیں گے نا، جتنا قرآن آپ نماز میں پڑھیں گے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ سرکش شیاطینوں کو آپ کے گھر سے نکال دے گا۔ بھلے آپ سنت پڑھ رہے ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں، اس میں 2 دفعہ تو سورت پڑھیں گے، 2 دفعہ تو الحمد شریف پڑھیں گے، اور الحمد شریف جو ہے یہ شافی ہے، یہ کافی ہے ہر مرض کے لیے، ہر بیماری کے لیے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیں نا تو رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو روزی کی تنگی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ وہ قرآن جو پڑھیں گی وہ اپنے حساب سے تو نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن نماز میں جو کچھ پڑھ رہی ہیں اس کی خیر و برکات گھر میں نازل ہو رہی ہیں۔ کبھی اس لیول پہ نہیں سوچا ہم نے، صرف اس لیول پہ سوچا کہ نماز ہے۔ نماز میں جب ہم نبی پاک پہ اوپر درود پڑھتے ہیں تو وہ بھی تو اسی گھر میں ہوتا ہے نا۔ جس گھر میں نبی پاک کا ذکر ہو وہاں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں بیٹھ کے ہم ماں باپ کے لیے بھی تو دعا مانگیں گے نا۔ تو جو احباب اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں وہ دفتر میں نام لکھوا دیں۔ 15-16 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ پچھلے سال یہ حادثہ ہوا تھا ہمارے یہاں، ایک شیشہ ٹوٹ گیا تھا، بچہ تھا، ہم اس کو کیا کہتے، لیکن مسجد کا نقصان بھی کرنا بڑا مناسب نہیں ہے۔ لیکن محلے والے یہ بھی کہیں گے یار انتظامیہ والے بڑے سخت ہیں، ہمارے بچوں کو یار اس طرح وہ بیٹھنے نہیں دیتے۔ بچوں کو تعلیمی اور اخلاقی تربیت گھر میں دیں، جب وہ اس قابل ہو جائیں پھر مسجد میں لیں، تاکہ مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ جو موت کے حضرات پہلے سے یہاں موجود ہوں، اتنا تو کم از کم علم ہو کہ نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، تلاوت کیا ہے، فرض کیا ہے، وضو کیا ہے، ان مسائل کو تو جانیں۔ جو جاننے والا ہو اس کو بیٹھنے کا حق ہے اور اس کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ جو جاننے والا نہیں ہے تو وہ ریاکاری ہے، دنیا داری ہے، پھر وہ ماں باپ سے اجل ہو کے یہاں بیٹھے گا، ہمیں بھی ڈسٹرب کرے گا، نمازیوں کو بھی ڈسٹرب کرے گا۔ اعتکاف والے کو مقصد صرف یہی ہے کہ وہ بندے بیٹھیں جو سمجھدار ہوں، جو عاقل بالغ ہوں، جو تقوی والے ہوں، جو مسجد کا بھی خیال رکھیں اور اپنی بھی عبادت دل جمعی کے ساتھ کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔